لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک بہت بڑے سینئر جرنلسٹ اور جنہوں نے سندھی، اردو، انگریزی اخباروں میں، یا اس طرح کہا جائے کہ انگریزی، اردو، سندھی اخباروں میں کام کیا ہے، اور بحیثیت ایڈیٹر، بحیثیت رپورٹر، بحیثیت کالم نگار، بحیثیت ایک سینئر تجزیہ کار وہ اس پورے اس میں رہے ہیں۔ وہ صحافت کی دنیا میں ریل میں بھی رہے، جیل میں بھی رہے ہیں۔ ہم نے لیڈر ٹی وی کی طرف سے کئی ایک دفعہ ان کے مختلف ایشوز پہ انٹرویو بھی کیے ہیں۔ آج ہم نے مغل صاحب کو دیکھا اور کوشش کی ہے کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی کچہری، چھوٹی سی گپ شپ کریں۔ اور ہمارا آج کا عنوان ہے افغانستان، چونکہ آج کا افغانستان یا افغانستان کا جو پہلے مقتول اور شہید صدر تھے ڈاکٹر نجیب اللہ، ان سے ان کی بالمشافہ ملاقات تھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ مغل صاحب سے اس بارے میں باتیں سنیں تاکہ روبرو ایک حال احوال بھی ہو جائے، اور ہمارے لیڈر کے سامعین کو، قارئین کو اور ناظرین کو افغانستان سمجھنے میں تھوڑی بہت مدد مل سکے۔ مغل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، اور جیسا کہ میں نے بتایا اپنے ناظرین کو، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ افغانستان پہ بات کریں کہ جس زمانے کا افغانستان آپ نے وہاں جا کر دیکھا ہے، وہ کون سے سن ہے، کیا ہے، کس طرح گئے تھے، اور ادھر کیا کیا آپ نے دیکھا۔ افغانستان میں ایکچولی جانا کیسے ہوا، میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا۔ وہ اس وجہ سے یہ ہمارے دوست ہیں مجاہد بریلوی، سینئر صحافی ہیں، اور میرے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں۔ مجاہد بریلوی وہ صحافی ہیں جو جب افغانستان میں انقلاب آیا تو سب سے پہلے مجاہد کو بلایا انہوں نے، اور اس کے سربراہ نے ان کو انٹرویو دیا۔ اس طرح ان کے تعلقات تھے۔ بعد میں جب پھر بیچ میں وہ گڑبڑ ہوئی، اور پھر پریزیڈنٹ نجیب آئے جو لیفٹ کے تھے، اور تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ صحافیوں کی ٹیم لے کے آئیں، تو اس صحافیوں کی ٹیم میں میں بھی شامل تھا۔ تو ہم اس وقت ڈائریکٹ فلائٹس نہیں تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، ہمیں انڈیا جانا تھا، دہلی سے پھر جو ہے افغانستان جانا تھا۔ یہ ٹکٹ افغانستان نے ہم سب کو بھیجی تھی۔ تو ہم پہلے دہلی گئے، دہلی دوسرے دن ہم پھر فلائٹ میں بیٹھے اور ہم کابل پہنچے۔ تو کابل میں جو ہے وہ اٹ واز ونڈرفل ٹرپ، یعنی کہ بڑا، یعنی کہ انفارمیٹیو بھی تھا، دلچسپ بھی تھا۔ وہاں ایک میں اہم چیز آپ کے سامنے رکھوں کہ پہلے دن انہوں نے ہمیں ایک جگہ بلایا، جو صحافی گئے تھے کراچی سے، اور وہ افغانستان کے نوجوان جن کے باپ وغیرہ کو انہوں نے دہشت گردوں نے قتل کیا تھا، یا جن کی بمبارمنٹ سے وہ نوجوان، کسی کی بازو ٹوٹ گئی تھی، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ان کو بلایا اور انہوں نے باتیں کی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی تقریر میں اتنی کریج تھی، اتنی ہمت تھی، اور اتنا اعتماد تھا کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا ریزن تھا جو میں نے، یعنی مجھے احساس ہوا کہ مجھے آنسو نکل رہے ہیں، تو میں نے اٹھا اپنی سیٹ سے، اور باہر کمرے میں وہ گینڈی تھی، اس میں سے ابھی میں منہ دھو رہا تھا، تو ہمارا جو افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارا گائیڈ، اس نے کوئی دیکھ لیا تھا میرے آنکھوں میں آنسو، تو دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگے آپ مغل صاحب آپ رو رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں رو رہا ہوں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہنے نہیں، آپ کے آنکھوں میں نے ابھی دیکھے آنسو۔ میں نے کہا نہیں، میرے آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی تھی، وہ میں دھونے آیا ہوں۔ وہ بات وہاں ختم ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ اس میں پھر اس حوالے سے بعد میں جب ہم واپس آ رہے تھے، اس سے ایک رات پہلے پریزیڈنٹ نجیب نے ہم کو ڈنر دیا، جتنے ہم صحافی گئے تھے۔ اور پریزیڈنٹ نجیب پہلے تو وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے رہے اپنے انگلش میں، اس کے بعد وہ ہمارے قائد اس ڈیلیگیشن کے برنا صاحب تھے، مناج برنا صاحب تھے، وہ جا کے برنا صاحب کے ساتھ بیٹھے، اور برنا صاحب کو کہنے لگے کہ خان صاحب کس حال میں ہیں۔ ان کا اشارہ معراج محمد خان کی طرف تھا،
جو برنا صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں. انہوں نے کہا کہ برنا صاحب میں بھی پشاور میں رہا ہوں اور میں اس اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں پشاور کا صدر تھا جس کا اس وقت سربراہ معراج محمد خان صاحب تھے. اس طرح وہ ہر ایک سے الگ الگ بات کرتے رہے. اچانک میں محسوس کیا کہ میرے پاس کوئی بیٹھ گیا ہے. میں نے دیکھا تو پریزیڈنٹ نجیب تھے. تو پہلا جملہ مجھے اس نے یہ ہنس کے کہا کہ مجھے جب پتہ چلا کہ میرے دعوت میں وہاں سے جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے صحافیوں کا اس میں ایک سندھی بھی ہے تو میں بہت خوش ہوا, بے پناہ خوش ہوا. میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی پریزیڈنٹ صاحب. کہنے نہیں بڑی مجھے خوشی ہوئی مگر مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کہا تھا حکم. کہنے کہ پہلے دن جب آپ آئے اور ہم نے اپنے وہ نوجوان جو یعنی کہ جنہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی وہ جب اپنے قصے سنا رہے تھے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ کیوں؟ تو میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ نہیں میں آپ کو کسی نے غلط بتایا, میں نے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے. کہنے ہنس کے کہنے کہ نہیں میری رپورٹ ہے اور پوری فلم بنائی ہے ہمارے, اس فلم میں بھی آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں. اس پر پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے سندھ یاد آ گئی, مجھے اپنا سندھ کا نوجوان نسل یاد آئے گا. یہ جب کہنے لگا تو پھر میرے آنکھوں میں آنسو آنے لگے. میں نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی لوگوں نے بڑی جدوجہدیں کی ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں ورنیوٹی کے خلاف اور بھی ایشوز کے خلاف, اور اس کی وجہ سے لوگوں پہ بڑی سختیاں ہوئیں, تکلیفیں ہوئیں, ان کے بچوں پہ تکلیفیں ہوئیں. تو میں نے محسوس کیا کہ کاش ہمارا سندھ کا نوجوان نسل یہاں آئے اور ان کے ساتھ مل کے بیٹھے تاکہ وہ بھی اس طرح کی بات کرنے لگے. جب میں نے یہ بات کی تو ہنس کے کہنے لگے کہ بس سمجھ لیں کہ میری دعوت آپ کو پہنچے گی, آپ سندھ کے نوجوان جو ہے وہ میرے ایک ڈیلیگیشن میرے پاس بھیجو. میرا خیال ہے پہلے اسی نقطے کو مکمل کر لوں. جب ہم واپس آئے تو مجاہد بریلوی اور ہم اور وہاں افغانستان کراچی میں جو کونسل جنرل تھا اس نے کہا کہ بھائی مجھے وہاں سے اطلاع دی گئی ہے تو اب آپ برائے مہربانی ڈیلیگیشن تیار کریں. اور میرے خیال ہے چند دنوں کے بعد مجھے میسیج آیا افغان کونسل جنرل کا کہ پریزیڈنٹ نجیب کا لیٹر ہے آپ کے لیے. مجاہد نے مجھے لیا اور میں چونکہ کراچی میں بھی رپورٹنگ کرتا تھا تو ہم چلے گئے وہاں, تو انہوں نے مجھے لیٹر دیا کہنے کہ وہ آپ نے جو بات کی تھی تو سندھی نوجوانوں کا ڈیلیگیشن جو ہے بھیجے آپ, اس کے سارے اخراجات ہم کریں گے. تو میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک عوامی تحریک والے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بڑا تیار کرتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس کا وہ تنظیم کا نام بھی الگ ہے, اور مگر یہ ہے کہ ان کا لیڈر کا میں نام آپ کو فی الحال دوں, بعد میں وہاں سے کہ قائد پلیج صاحب سے بات کر کے پھر میں ان کے باقی ڈیلیگیشن کے نام بھی بھیجوں گا. تو میں نے کہا سید عالم شاہ کا میں نے نام دیا, انہوں نے لکھ لیا. بہرحال اب میں اس میں مزید نہیں جانا چاہتا, وہ مختلف ریزنس کی وجہ سے وہ بات مٹیریلائز نہیں ہو سکی اور وہ ڈیلیگیشن ہم نہیں بھیج سکے. مگر میں پھر افغانستان میں آؤں تو کابل میں پھر ایک دن وہاں کی کمیونسٹ پارٹی نے ہماری ڈیلیگیشن کو ڈنر میں بلایا تھا. کھانا کھانے کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم میں سے بھی کچھ شاعر ہیں, آپ میں سے بھی شاعر ہیں, تو ہم یہ شعر و شاعری کی محفل شروع کرتے ہیں. جو شاعر ہیں وہ اپنا شعر سنائیں گے اور جو شاعر نہیں ہیں وہ کسی اور کا شعر سنائیں گے. تو ان میں سے کافی لوگ شاعر تھے اور وہ برنا صاحب بھی خود شاعر تھے اور بھی ہمارے ساتھ جو چند ساتھی گئے تھے وہ شاعر تھے. جب میرے پاس آئے تو میں تو شاعر نہیں تھا, میں ہنسنے لگا. میں نے انگریزی میں کہا کہ میں تو شاعر نہیں ہوں, تو کہنے کسی اور کو سنائیں. تو میں نے کہا کہ میرا تعلق سندھ سے ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا یو بلانگ ٹو سندھ. مجھے یس یو نو دیٹ وی آر فونڈ آف سندھ. یہ کر کے انہوں نے جو ہے تالیاں بجانا شروع کر دی. چلیں آپ سندھ کے کسی شاعر کا. میں نے کہا میں سندھ کا ایک قومی شاعر ہے شیخ ایاز, اس کا شاعر. شیخ ایاز کا نام لینا اور کھڑے ہو گئے وہ, اور کھڑے ہو گئے اور جو ہے انہوں نے کہا شیخ ایاز زندہ باد. ہم شیخ ایاز کے جو ہیں وہ ہے. پھر میں نے شیخ ایاز کا شعر سنایا کہ مجھے زیادہ یاد نہیں تھے, چند جو الفاظ یاد تھے. نیٹ سے رات کھٹندی, نیٹ سے باغ پٹھندی, نیٹ سے ڈींहुं थींदो, نیٹ سے رت میں ریٹو جھنڈو متے آسمان سے جھلندو. انقلاب کے بارے میں یہ شعر تھا, یہ میں نے جو سنایا
تو انہوں نے مجھ سے کم 4-5 بار ریپیٹ کروایا کہ کیا شعر ہے، کیا شعر ہے. تو اس طریقے سے اور لوگوں نے بھی اپنے شعر سنائے اور اس طرح یہ شعر و شاعری کی یہ محفل بھی ختم ہو گئی. مگر اسی دوران ہمارے ہم جب رات کو وہاں رہے، جس رات ہم گئے ہیں تو ڈنر پہ ہی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کل آپ کو، انہوں نے بتایا کہ ایک افغان لیڈر ہے وہ یعنی کہ اس حکومت کے سامنے ودرا کر رہا ہے، آ رہا ہے اس میں، تو کل آپ کو پلین میں ہم لے کے چلیں گے. پہلے اپنا نام لیا مسجد کا، شہر کا نام بھی اس مسجد سے تھا. تو ہم پلین میں انہوں نے کہا کہ چڑھیں گے رات کو 1 بجے، کیوں ورنہ یہاں ہمارے یہاں جو دہشت گرد ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں. تو ہم رات کو سوئے بھی نہیں اور چلے گئے. وہاں جب پہنچے تو وہ ہمیں مزار میں لے گئے. وہاں انہوں نے کہا کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مزار. یہ آپ مزار شریف کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، مزار شریف، جو شہر جو تھا مزار وہ مزار شریف تھا. تو وہاں انہوں نے کہا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مزار ہے. وہاں ہم گئے اور ہم نے نفل پڑھے. اس کے بعد پھر وہ ہمیں انہوں نے بٹھایا ہیلی کاپٹر. پہلے ہم پلین میں آئے تھے، پھر ہم ہیلی کاپٹر پہ گئے. اس ہیلی کاپٹر میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان جو ہے قابل فتح ہی نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہاں تو روڈ کچھ نہیں ہے، بس صرف جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے 100 میٹر جو ہے وہ کھڈے ہیں اور یہاں پہاڑ ہیں. تو بہرحال ہم جائیں، اس شہر جس میں ہمیں جانا تھا وہ باقاعدہ اس بارڈر کے نزدیک تھا، جو یعنی کہ اس وقت وہ مڈل ایسٹ، وہاں روس کی جو اسٹیٹس تھی، سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹ تھی، اس کے ساتھ وہ بارڈر کر رہا تھا. وہاں ہم جا کے اترے. بعد میں پتہ چلا کہ اس دوران اس آدمی نے فیصلہ تبدیل کر لیا، اس نے وہ اناؤنس نہیں کیا. تو ہم وہاں بیٹھے اور لوگوں سے ملے اور لوگوں سے باتیں کی کہ انقلاب کیا ہوتا ہے. ہم نے بھی دیکھا کہ انقلاب کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم واپس جو ہے وہ افغانستان آ گئے. وہاں ہم یعنی کہ 3-4 دن رہے. ہمیں ایک دن جو ہے یہ لے چلے اپنے قندھار لے آئے. رات کو ہم قندھار ٹھہرے اور صبح کو اٹھے تو جو روڈ تھے تو انہوں نے بتایا کہ اس روڈ کا نام شکارپور روڈ ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شکارپور روڈ یہاں سے لے کے پورے ایشیا کو کراس کر کے جا کے پھر دوسرے اس میں ملتا ہے. تو اس طریقے سے یہ افغانستان کا جو تھا. اور انہوں نے خاص طور پہ کچھ ہمیں اسٹیٹ کے لوگوں سے بھی ملاقات کرائی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں کوئی ملٹری کنٹرولمنٹ نہیں ہے، اور ہم اس رائے کے ہیں کہ یعنی کہ جو ہمارے آرمی کے جنرل ہیں ان کو الگ الگ رہنا چاہیے، ورنہ یہ دشمن کے ایک ہی بام سے کئی نقصان ہو سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے ساری باتیں کی اور ہم وہاں رہے افغانستان میں اور ہم چلے آئے. پھر ہم دوسری بار پھر انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا. تو دوسری بار بھی گئے تو یعنی انہوں نے مختلف ہمیں شہر افغانستان کے دکھائے اور ہم نے باقاعدہ اسٹڈی کیا کہ ریولیوشن کیا ہوتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کے دلوں میں تھا کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ریولیوشن آئے. مغل صاحب، ایک بات میں اس حوالے سے پوچھنا آپ نے کہا کہ کئی 100 میٹر کھائیاں ہیں، بڑے اونچے پہاڑ ہیں، افغانستان میں روڈ نہیں ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، جدید دنیا کا آپ کو علاقہ ہی نہیں لگ رہا. تو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہوگی، اسی لیے تو ورلڈ پاور ادھر آتے ہوں گے نا؟ نہیں، مثلا ظاہر ہے کوئی تو ریزن ہے جو وہ آتے ہیں، مگر اس میں جو ہے وہ مختلف جو انٹرنیشنل فورسز ہیں، انٹرنیشنل فورسز کے انٹریسٹ ہیں کہ جناب وہ افغانستان جو ہے ہمارے قبضے میں رہے. تو اس وجہ سے وہ یہ سب وہ منور کرتے رہے اور جو ہے پرابلمس بڑھتے گئے. اور کوشش یہ کرتے رہے کہ افغانستان پہ ہم قبضہ کر کے افغانستان کو استعمال کریں دوسرے پڑوسی ملکوں پاکستان کے خلاف کریں اور پڑوسی ملکوں کے خلاف کریں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ افغانستان میں زیادہ انٹرسٹڈ رہے جو ہماری سامراجی انٹرنیشنل فورسز ہیں. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ افغانستان سے پل آؤٹ ہو رہے ہیں نیٹو کے فورسز اور امریکی فورسز،
تو ایک زمانہ سوویت یونین تو 89 میں جب پل آؤٹ کیا انہوں نے تو وہ خود ختم ہو گیا، اور سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس جو اس کے ساتھ تھیں ایفیلیٹڈ وہ سب الگ الگ ہو گئیں۔ اب روس ایک طاقت تو دنیا میں ہے، اسی طرح کی طاقت ہے، لیکن وہ سوویت یونین نہیں رہا جو کامریڈ لینن نے 1917 میں انقلاب لائے تھے۔ ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پل آؤٹ ہے یہ کس کا نقصان ہوگا، کس کا؟ میں سچی بات یہ ہے کہ مجھے سب سے ڈر یہ ہے، سب سے زیادہ ڈر یہ ہے کہ اگر وہاں یہ رائٹس ہوتے ہیں تو یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا ٹارگیٹ پاکستان اور خاص طور پہ سندھ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کی حکومت کو اور سندھ کی حکومت کو کاشس ہو رہنا چاہیے، اور ابھی سے وہ وہاں کچھ بندوبست کریں، انتظامات کریں۔ مجھے تو کوئی بتا رہا تھا کہ کل میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ہزاروں لوگ وہ باقاعدہ بارڈر بھی کراس کر چکے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ہی خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ مغل صاحب آپ کی بڑی مہربانی۔ ناظرین، آپ نے سینئر صحافی جناب جی این مغل صاحب کی باتیں سنی، اور ان کی باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ ابھی سے حکومت وقت کو، حکومت پاکستان کو، ہمارے سیکورٹی فورسز کو پاک افغان بارڈر کے جتنے بھی علاقے ہیں جہاں سے بھی لوگ داخل ہو سکتے ہیں، جہاں سے بھی لوگ جا سکتے ہیں، اس پہ کڑی نگرانی، کڑی چوکسی کریں، تاکہ پاکستان جو کہ ابھی اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ زیادہ آبادیاں باہر کے ملکوں کے لوگوں کی یہاں آباد ہوں، اور یہاں کا پوری ڈیموگرافی اور پورا معاشی سسٹم، سماجی سسٹم ہی چوپٹ ہو جائے۔ اس چوپٹ ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سب وقت کا خیال رکھیں، اپنے علاقوں کا خیال رکھیں، اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیں۔ لیڈر ٹی وی میں پھر کبھی اور کسی مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔